السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کی ایک بڑی پیاری سنت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں جب کوئی اہم مسئلے کو سمجھانا ہو تو مثالوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ انسان مثال سے بات اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فصل اگانے کے لیے، کوئی درخت اگانے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم مرحلہ وہ بیج کا ہوتا ہے۔ وہ بیج زمین میں کاشت کرنا، پھر اس بیج سے ایک تنے کا نکلنا، اور اس کے بعد پھل اگنا۔ یہ تین بنیادی مراحل ہیں کسی بھی فصل، کسی بھی پودے، کسی بھی پھل کو کاشت کرنے کے لیے۔ اور اسلام میں بھی یہ تین ہی مراحل ہیں۔ جو بیج کا مرحلہ ہے وہ ایمان کا مرحلہ ہے، وہ عقیدے کا مرحلہ ہے۔ جو اس سے تنا نکلتا ہے، جو لکڑی نکلتی ہے، جو پتے نکلتے ہیں، وہ عبادات کا مرحلہ ہے۔ ایمان ہو اور تنا نہ نکلے، ایمان ہو اور عبادات نہ نکلیں تو لازماً ایمان میں کوئی مسئلہ ہے۔ جیسے تنا نہ نکلے تو لازم بیج میں یا زمین میں کوئی مسئلہ ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ جس کے لیے آپ نے کاشت کی ہے، جس کے لیے ساری تگ و دو کی ہے، وہ پھل ہے۔ اور اسلام میں بھی میرے بھائی وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کے اخلاق ہیں، وہ آپ کے معاملات ہیں۔ آپ نے جتنی چاہے محنت کیوں نہ کی ہو، اگر پھل نہیں نکلا تو یہ ساری محنت بیکار ہے، یہ ساری محنت بے فائدہ، بے معنی، بے مطلب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فطرتاً نتیجے کو سامنے رکھ کے انسان عمل کرتا ہے۔ اور آپ نے 7-8 ماہ اگر ایک درخت کو اگانے میں محنت کی ہے تو اس کا اصل مقصد تو وہ پھل تھا، اور اگر وہ پھل نہ آیا، آپ اپنی بنیادیں نچوڑ کے جس کو مرضی دکھا لیں کہ دیکھو میں نے کتنی محنت کی ہے، بہرحال دنیاوی نقطۂ نظر سے آپ کی وہ محنت بیکار، بے معنی اور بے مطلب ہے، کیونکہ آپ کی ساری محنت کیا ہوئی ہے، بیکار چلی گئی، کیونکہ پھل نہیں نکلا۔ اور اگر پھل آ بھی جائے، اگر وہ پھل بیکار ہے، وہ شفا کی بجائے وبا پیدا کر رہا ہے، وہ اچھائی کی بجائے برائی پیدا کر رہا ہے، تو یہ بھی میرے بھائی آپ کی محنت کو ناکارہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں الدین المعاملہ، دین نام ہی معاملات کا ہے، کہ آپ کے ایمان کے بعد
آپ کی عبادات نکلنا اور اس عبادات کے بعد آپ کا پھل، آپ کا کردار بہترین ہو جانا، آپ کا رویہ بہترین ہو جانا، آپ کی اخلاقیات بہترین ہو جانا، ساری کی ساری محنت انبیاء کو بھیجنے کی وہ اس پھل کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میرے بھائی سارے کا سارا فوکس اس وقت کس پہ ہوتا ہے؟ درخت کتنا اچھا ہے، درخت کتنا بڑا ہے، حالانکہ درخت جتنا چاہے بڑا کیوں نہ ہو جائے، پھل نہیں لگا تو وہ بیکار ہے۔ اگر اس کا کردار نہیں ہے، اگر اس کے اخلاق نہیں ہے، اگر اس کے معاملات نہیں ہیں، وہ جتنا مرضی بڑا درخت کیوں نہ ہو جائے، جتنا مرضی پرانا کیوں نہ ہو جائے، کہ 400 سال پرانا درخت ہے، 5000 سال پرانا درخت، وہ بیکار ہے، وہ بے معنی ہے، وہ بے مطلب ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد وہ جو درخت کا تھا وہ کیا تھا؟ پھل دینا، اور وہ نہیں دے رہا۔ اس کا اصل مقصد وہ چھاؤں دینا تھا، وہ نہیں دے پا رہا۔ وہ پرندوں کے لیے جگہ بنوانا تھا، وہ نہیں بنا پا رہا۔ نیک کون ہے میرے بھائی؟ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا ایک جواب ہے، اور ایک جواب قرآن و سنت میں ہے، لیکن آج کے معاشرے میں اور قرآن و سنت کے جواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ معاشرے میں گھوم پھر کے پتہ کریں نیک کون ہوتا ہے، 90% سے زائد آپ کو جواب ملے گا حجی نمازی، جس نے سینے تک داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو ٹخنا ننگا کرتا ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو روزے دار ہے، یہ نیک ہے۔ قرآن اور سنت کی نظر میں یہ نیک نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کی نظر میں نیک وہ ہے جو یہ ساری عبادات کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کردار اور اخلاق خوبصورت ہو گیا ہے، یہ نیک ہے۔ اسلامی پیراڈائم کے اندر وہ نیک ہے میرے بھائی، وہ متقی شخص ہے کہ جس نے عبادات کی، نماز پڑھی، داڑھی رکھی، ٹخنا ننگا کیا، لیکن کردار کا مٹھا آدمی نکلا ہے، گندا آدمی ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادت اس کی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ میں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بندہ سود خور ہے، رشوت کھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیکن 5 نمازیں پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے گنگا نہا لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازیں پڑھو جنت کی کنجی، اللہ اللہ خیر صلاح، نمازیں میں نے پڑھ لی، باہر میں جو چاہے کرو، اپنی زبان پہ کالا ناک بٹھا کے جس کو مرضی ڈسوں، جتنے مرضی طنز ماروں، جس کے مرضی کے بارے میں جو منہ میں آئے فتوے دے دوں، میں نے تو نمازیں پڑھ لی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ میرے بھائی احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے یہ شخص، قرآن اور سنت سے اس کی جنت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا پھل نہیں نکلا۔ ساری کی ساری محنت اسلام کی وہ پھل پیدا کرنا ہے، وہ کردار، وہ بندے کو بندے کا پتر بنانا ہے، ساری محنت اس کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مبعوث کیوں ہوا ہوں؟ تاکہ تمہارے اخلاق مکمل کر دوں، تاکہ تمہیں انسان کا پتر بناؤں۔ انسان کون؟ آدم علیہ السلام کا پتر بناؤں، جو نبی کی اولاد ہونے کے لائق ہے وہ شخص بناؤں۔ اس لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے مشہور ہوئے بھائی، کس لقب سے مشہور ہوئے؟ کیا کہتے تھے کفار رسول اللہ کو؟ بولے میں کیا کہتے تھے؟ تہجد گزار کہتے تھے؟ بڑی سننے کی بات ہے، کیا تہجد گزار کہتے تھے؟ کیا یہ رکھتے تھے روزے بہت رکھتا ہے یار یہ شخص؟ کس لقب سے یاد کرتے تھے میرے بھائی؟ حالانکہ ابو جہل جیسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا قرآن چھپ چھپ کے سنتا تھا، لیکن قرآن کی وجہ سے وہ ان کو یاد نہیں کر رہا۔ کس وجہ سے یاد کر رہا ہے؟ بندے کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا؟ وہ کھڑا ہے، ایماندار آدمی ہے، صادق آدمی ہے، کافر کو بھی زبان دیتا ہے تو پوری کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہے۔ اور آج تک میرے بھائی کسی کی نیک ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ زبان کی کتنا اچھا ہے، کھڑا آدمی، ایماندار کتنا ہے اور سچا کتنا ہے۔ کیونکہ آپ کی عبادات آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ مطلب آپ رات کو اٹھ کے 6 گھنٹے رو رہے ہیں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو بندہ کھڑا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اگر پیر پہ پیر آ جائے آپ کے منہ سے میرے لیے گالی نکل جاتی ہے، آپ کی عبادت کا مجھے کیا فائدہ ہے بھائی؟ کخ فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ کسی ریڑھی والے سے جا کے پوچھیں میرے بھائی کہ ایک بندہ ہے 5 وقت کا نمازی ہے لیکن دھوکا دیتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرضہ لے کر پہلے فقیروں کی طرح قرضہ لیتا ہے، بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے، منہ نہیں لگاتا، اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیں کیا کہے گا بھائی؟ بولے بھائی کیا بولو گے بھائی؟ کیا فائدہ ہمیں کیا نمازوں کا؟ نمازیں وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن اس کی نمازوں کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، کیونکہ ہمارے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں بھائی؟ گندے ہیں، وہ معاملات خوبصورت نہیں ہیں، وہ معاملات اچھے نہیں ہیں۔
اسلام اس بارے میں میرے بھائی بہت زیادہ حساس ہے، کیونکہ ایک مذہبی آدمی جب گندا ہوتا ہے نا، اگر 4 لوگ دین کی طرف آنے والے تھے، اس مذہبی آدمی کی وجہ سے 40 لوگ دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کو اس بندے سے سخت نفرت ہے جو مذہبی ہو کے گندا آدمی ہوتا ہے، جو مذہبی ہو کے بد اخلاق آدمی، بد کردار آدمی ہے، جو مذہبی ہو کے اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح پیٹتا ہے اور ملہ چھڑانے آتا ہے اس کو، جو مذہبی ہو کے اپنی اولاد کو جب چاہے ذلیل کر دیتا ہے دوسروں کے سامنے۔ اس کی وجہ سے میرے بھائی جو دین کے قریب آنے والے لوگ تھے وہ 4 گنا دور جاتے ہیں کہ ہمارا تو پینڈا ابھی بڑا دور ہے، یعنی جہاں پہ یہ بندہ پہنچا ہوا ہے، تہجد گزار ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہاں تک پہنچتے مجھے تو بڑی دیر لگنی ہے، لیکن وہاں تک پہنچ گیا یہ بندہ ایسا ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ ہم دوری اچھے بھائی، ہم دوری اچھے ہیں، کیونکہ اتنی محنت میرے سے ہونی کوئی نہیں تھی، اور ہو بھی جائے تو یہ نکلنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ابھی بولا بالا کچھ نہیں، وہ ابھی تو اس نے سلام دعا نہیں کیا آپ سے، صرف دیکھو تو آپ ایمان سے بتائیں آپ کو کسی کو دیکھ کے قرضہ یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کے پارٹی یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے جماعت یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے اللہ بھی یاد آتا ہے؟ تو صرف 3-4 دلائل میرے بھائی قرآن اور سنت سے کہ جو ہمارے معاشرے میں نیک ہے وہ اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے کہ میرے بندے بیج ہے، بیج سے درخت نکلنا چاہیے اور درخت سے پھل نکلنا چاہیے، یہ تینوں چیزیں مکمل ہو کے بندہ نیک ہے۔ کہ عبادات جو تمہارے کردار کو خوبصورت بنائیں اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے۔ اب جتنا زیادہ کردار خوبصورت ہو رہا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کی نظر میں نیک بنتا جا رہا ہے، ولی بنتا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ اس کا اخلاق گر رہا ہے لیکن عبادات اوپر جا رہی ہیں اتنا زیادہ وہ اللہ سے دور جا رہا ہے، کیونکہ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گندا ہو رہا ہے، اس کے اخلاق گندے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کا نبی میرے بھائی صرف جملہ بول دینا آسمان سونے کی بارش کرے، اللہ کی قسم، اللہ میرے نبی کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے ایک بات کہہ رہے، قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں ہے، یعنی جنت کے لیے لازم ہے کہ تمہارے پاس کیا وہ بیج ہونا چاہیے، اس کا تنا نکلنا چاہیے، یہ لازم ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان نہیں ہے اس پہ کاٹا مار دو اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اگر تمہارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہوئے، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بندے کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون فتویٰ دے رہا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مولوی جوش میں فتویٰ نہیں دے رہا ہے، رسول اللہ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اللہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت برابر ہے ایمان کے، اور ایمان برابر ہے اچھے تعلقات، اچھا کردار، ایک دوسرے سے محبت، یعنی ساری کی ساری محنت کا نتیجہ کہاں پہ نکل رہا ہے بھائی؟ آپس کی محبت سے نکل رہا ہے، اور اگر وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ ہماری مجلس میں ایک جگہ کے اوپر بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، تو ایک بچہ جب بھی ماں باپ کی بات ہوتی تھی نا وہ رونے لگ جاتا تھا، تو 1-2 بار تو ہو جاتا میرے بھائی، جب بار بار ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو مکھن لگا کے ہم نے بٹھایا کہ بچے بتاؤ گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور وہ پڑھائی کے اندر بھی اچھا نہیں ہے، آخری پوزیشن آ رہی تھی، یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب وہ بیٹھا ہماری گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کہنے لگا کہ بھائی کیا فائدہ سب کچھ پڑھنے کا جب میرا باپ جانوروں کی طرح میری ماں کو مارتا ہے، اور میرے محلے والے، کیونکہ ایک تنگ محلہ ہے، محلے والے آ کے کیا کرتے ہیں، میرے ابے کی داڑھی یا پیر، داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیر ہی ہاتھ چھوڑ دے یار، پھر چھوڑتا ہے، کہتا ہے میں کون ہوں، مرد ہوں، غیرت والا ہوں، لیکن اپنی ماں کی حفاظت، بولے بھائی میں اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر پا رہا، میں اپنے گھر کے مسئلے کو حل نہیں کی کرنا، میں پڑھ کے کی کرنا میں نے لکھ کے۔ اب اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، پڑھائی میں بھی گندا ہے، اس کی وجہ سے وہ مذہبی حوالے سے بھی پیچھے ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ میرا باپ میری ماں کو کیا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مارتا ہے، حالانکہ مسجد میں روز بھی جاتا ہے۔ ہم اس کے والد کے پاس گئے، اس کی داڑھی ہاتھ لگایا، ہم نے کہا اللہ کا واسطہ ہے بھائی اگر کبھی لڑنا ہو بھی نا، کم از کم بچے کے سامنے لڑا کرو یار،
عزت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ تمہاری عزت نہیں کرے گا تو تمہارے لفظوں کی بھی عزت نہیں کرے گا, تمہارے منہ سے جو بات نکلے گی وہ اس کی بھی عزت ہی نہیں کرے گا. اس نے کہا آئندہ سے آپ کو میری شکایت نہیں ملے گی. وہ بچہ 4 نمبر پہ آ گیا ماشاءاللہ, پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا, مذہبی والے سے بھی اچھا ہو گیا. یہ مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی کہ جب تک ایمان ہے مطلب محبت ہے, ایمان نہیں ہوتا تبھی ایک انسان دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت نہیں رکھتا. ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں, غیروں کے ساتھ کیا ہوگا. دوسری حدیث دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اصول دیکھیں, برباد رشتے آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں, آباد رشتے آپ کی نیکیوں کو آباد کر دیتے ہیں. یہ اسلام کا اصول ہے. دوبارہ سنیں بھائی, برباد رشتے, تعلقات برباد ہیں, رشتے برباد ہیں, ہر بندے سے آپ کا منہ بڑا پڑا ہوا ہے, نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور آباد رشتے, ہر بندے سے اچھا تعلق ہے, کردار اچھا ہے, رویہ اچھا ہے, اس کی نیکیاں آباد ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, صحیح مسلم کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, کہ میری امت کا مفلس کون ہے. مفلس وہ شخص ہوتا ہے جو کاروبار میں 100 روپیہ لگائے اس نیت سے کہ 110 ملے گا, لیکن 10 روپے فالتو کیا ملنے تھے, 100 بھی ڈوب جائے, اس کو مفلس کہتے ہیں. یعنی اپنا اصل سرمایہ بھی کھو دے, یہ مفلس آدمی ہوتا ہے. تو صحابہ نے بھی یہی کہا, جس کے وہ درہم نہیں دینار نہیں وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس کون ہے, بینک کرپٹ آدمی جس کا اصل سرمایہ بھی کھو جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائی. رسول اللہ نے فرمایا وہ قیامت کے دن نماز, روزہ, زکوٰۃ, دیکھیں ٹاپ کے 3 عمل ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ عمل لے کر آئے گا, لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات گندے تھے. تو لوگ بدلے کے لیے اللہ سے شکایت کریں گے تو اس کی نیکیوں کو لیا جائے گا اور ان بندوں میں بانٹ دیا جائے گا, یہاں تک کہ منہ کے بھل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ مفلس آدمی ہے. نماز, روز, اس کا مطلب ہے مقبول بھی ہوئی ہیں. یہ بڑے اہم بات ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ ہے اس کے پاس, نیکی ہے, اللہ کے سامنے گیا ہے, لیکن اس نیکی کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ اس نے ویر کھایا ہوا ہے, بندوں کے ساتھ 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں میرے بھائی, ظلم کیا ہوا ہے, زیادتی کی ہوئی ہے. چاہے وہ اپنی گلی کے اندر اپنا تھڑا 4 فٹ آگے کر کے گلی کو مل لینا ہو, چاہے وہ کوڑا ساتھ والے گھر کے سامنے پھینک دینا ہو, چاہے شاپر بیگ کو اپنی گلی کے اندر پھینکنے کی وجہ سے سارا گٹر گلی کا بند کر دینا ہو, چاہے پیمپرز پھینکنے کی وجہ سے گلی بند کر دینی ہو, میرے بھائی یہ سب کچھ نکل کے سامنے آتا ہے قیامت کو, اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کو منہ کے بل کے سیٹ کے جہنم میں پھینکا جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ایک نیکی ہمارے معاشرے میں ہے, جس سے پوچھیں کیا کہے گا, نماز روزہ کرنے والا نیک ہے. نہیں میرے بھائی, پورا جملہ بولا کریں. اسلام میں وہ نیک ہے جس کی نماز روزے نے اس کو سونا انسان بنایا ہے, اس کو دوسرے کا احساس کرنے والا بنایا ہے, اس کو ساتھ والے بندے کی قدر کرنے والا بنایا ہے. یہ عبادت گزار اللہ کا ولی اور نیک آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بھائی, مسلمان وہ ہے من لسانی و یدی, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو رہے بھائی, اونچی ڈکار مارنے سے آپ دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں. ڈکار مارنا عام سی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے باہر نکال دیتے تھے جو اونچے ڈکاریں مارتا تھا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ آپ جب اونچی ڈکار ایسے کرتے ہیں, ساتھ والا ایک تمیز والا شخص ہے, با ادب آدمی ہے, یقین جانے وہ اگلی دفعہ آپ کو دیکھ کے کہے گا ادھر کو نہیں کھلونا, میں تو کھلونا ہے. آپ نماز ادا کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, اونچی اونچی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ جماعت کی نماز کے ساتھ ان کے ساتھ والے کو نماز پڑھنے کیا ہو گیا ہے مشکل, آپ ایسے کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے اندر غرق ہیں, لیکن آپ کو ساتھ والے کا احساس ہے. رسول اللہ نے منع فرمایا اس سے. یعنی نیکی والا بندہ احساس والا بندہ ہوتا ہے. بھائی اللہ دیکھا ہے آپ نے, بولے بھائی رب دیکھا ہے, کیا تعلق ہے آپ کا رب کے ساتھ؟ جس کو دیکھا ہی نہیں اسے تعلق بن سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جس کو دیکھا ہی نہیں میں نے, جس انسان کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں, زی پی پینگ ایک بندہ ہے چائنا کے اندر, میں کہوں جان دو جا کے اس کے لیے, آپ دو گے جان؟ آپ نہ دیکھا, نہ جانتے, نہ پہچانتے. اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کچھ نہیں ہے سوائے احساس کے. ہم محسوس کرتے ہیں اللہ کو کبھی کبھی سجدے کے اندر کہ دل کرتا ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے 300 بار کہوں میں. وہ کبھی کبھی قرآن کھول کے دل کرتا ہے سارا پڑھ جاؤں یار میں. وہ اللہ کو ہم محسوس کرتے ہیں. اللہ بندے کا تعلق احساس کا تعلق ہے. بندے میں احساس نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے شاعر, موت کی پہلی علامت صاحب یہی کہ احساس کا مر جانا ہے. سانس سے تو بچھو بھی لیتا ہے, خنزیر بھی سانس لیتا ہے. کیا سانس لینے کا نام زندگی ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے میرے بھائی جو آپ کو دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے.
تیسرا حوالہ دیکھیں جو قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اللہ کا ایک عذاب ہے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو تو کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ لمٹ کیا ہو گئی ہے؟ بولے بھائی ایک ہوتی ہے ناراضگی، ایک ہوتا ہے ناراض ہوا ہے پھر عذاب بھی بھیج دیا ہے. لمٹ حد کراس کر گیا یہ بندہ. جب آپ آپس میں گلے کو آ جاتے ہیں نا، جب بھائی کے گلے تک آ جاتا ہے، جب آپ کا منہ مشرق میں بیٹے کا منہ مغرب میں ہے، جب بہو ایک طرف ہے اور ساس ایک طرف ہے، یعنی گھر کیا ہوا؟ دھڑاڑ پیدا ہو گئی ہے، ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، مخالف ہو گئے ہیں سارے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، اندر بغض پیدا ہو گیا ہے. اللہ قرآن میں سورہ انعام میں کہتا ہے یہ میرا ایک عذاب ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں قل هو القادر، اے نبی اعلان کرو اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے پہ عذاب بھیجے. اوپر سے عذاب کیا آتا ہے میرے بھائی؟ یا تو اللہ بارش روک لیتا ہے پھر بھی عذاب ہے، اور اللہ بارش زیادہ کر دے سیلاب ہے پھر بھی عذاب ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے. زلزلے آتے ہیں، آج بھی بالا کوٹ کا زلزلہ پاکستان نہیں بھولا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور تیسرا عذاب او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، پھر میں ان کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کروا کے لڑوا دیتا ہوں. آپس میں کیا کرتا ہوں بھائی؟ بولے بھائی شریکاں دی تانوں لوڑ ہی نہیں ہے، پیو تے پتر ہتھیوں پہ آ گئے نے، تانوں لوڑ ہے شریکاں دی. جو خون ہے، خون بھائی ایک دوسرے کیا ہوا ہے؟ دشمن ہو گیا. تمہیں لوڑ ہے نیتن یاہو کی یا مودی کی؟ تمہیں لوڑ ہے امریکہ حملہ کرے تم پہ؟ تسی ایک دوسرے واسطے آپ ہی کافی ہو. آپ ہمارے ہتھیار بھی بچاؤ گے، ہمارا پیسہ بھی بچاؤ گے، ہماری محنت بھی بچاؤ گے، آپس میں لڑ مڑتے ہیں سارے. یہ اللہ کہہ رہا میرا کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولا میں اللہ کہہ رہا میرا کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے، کسی گھر والے، کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک دوسرے کی دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو عذاب کیا ہوتا ہے وہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ نفرت ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف چلے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی اللہ وہی اصول بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادات، آپ کا ایمان، اگر آپ کا اخلاق درست نہیں کر رہا، یہ معاملہ عذاب تک چلا جاتا ہے. اس معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور اس وقت ہمارا معاشرہ اسی عذاب میں گھرا ہوا ہے. ہم نے مفہوم جو لیا ہوا نیکی کا وہ محض عبادت تک رہ گیا ہے. اللہ کی نظر میں یہ عبادت آپ کو جہنم میں لے جائے گی اگر آپ کا کردار خوبصورت نہیں ہے. وہ جمعہ پڑھنا آپ کو جہنم میں لے جائے گا اگر وہ جمعہ آپ کا کردار نہیں پیدا کر رہا، آپ کے اخلاق نہیں اچھے کر رہا. یہ میرے بھائی اللہ کے ہاں قرآن و سنت سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے ہاں مقبول عبادت نہیں ہوتی ہے. چوتھی بات دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْفَضُّ حَوْلِكَ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کہتے ہیں اے نبی اللہ کا آپ پہ بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو کیا کیا ہے؟ نرم کیا ہے. آپ بڑے نرم ہیں، محبت والے، رحمت للعالمین. یہ اللہ کا آپ پہ کیا ہے؟ احسان ہے. وگرنہ یہ جو صحابہ ہیں یہ آپ سے دور چلے جاتے. اگر آپ سخت مزاج ہو جائیں، اگر آپ سختی کرنے لگ جائیں، یہ سارے صحابہ آپ سے کیا چلے جائیں؟ دور چلے جائیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو کیا کیا ہے؟ اصول کیا بنا؟ مقبول نیکی دل کو نرم کرتی ہے اور غیر مقبول نیکی دل کو سخت کرتی ہے. سمپل سا اصول ہے. یعنی جتنی زیادہ آپ کی نیکی قبول ہوتی ہے دل اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نرم ہوتا ہے. اور جتنی زیادہ انسان کی عبادات غیر مقبول ہو دل اتنا کیا ہو جاتا ہے؟ اب سوچیں ایک بندہ نماز روزہ کر رہا ہے لیکن دل اتنا سخت ہے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ کبھی جنازے بھی نہیں آواں گے تاڑے. سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے، یعنی لاش دیکھوں گا، ماں کی لاش ختم ہو گئی ہے لیکن میرا دل بدلے گا. بولے بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اصل میں میرا دل نہیں بدلے گا، تو میرا جنازہ ہی دیکھے گا انشاءاللہ. یعنی زندگی بھر کے لیے کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ رابطہ منقطع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے بات. یہ سخت دل کی علامت ہے. نرم دل رسول اللہ نے فرمایا جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے دل چڑیوں کی طرح. سبحان اللہ. کتنی پیاری حدیث ہے. جنتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنتی لوگوں کے دل کس طرح کے ہوتے ہیں بھائی؟ چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں لیکن اگلے لمحے راضی ہو کے جفا پا لیتے ہیں جیسے بچے ہوتے ہیں. مومن بھی ایسے ہوتے ہیں. لڑائی نہیں ہوتی، نہیں مومنوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ غصہ بھی کرتے ہیں اور چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، لیکن جیسی لڑائی ختم ہو گلے لگ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم ہو جاتی ہے معاملہ. لیکن جس کا ختم نہیں ہوتا ہے دل کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا. یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری نیکی کو قبول نہیں کیا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. ہم ایک جگہ پہ گئے نا ریسیپشن پہ. اب سنیے گا میرے بھائی،
ہمارے ذہن میں نیکی کیا ہے اور اللہ کی نظر میں نیکی کیا ہے. ریسیپشن پہ گئے تو وہاں پہ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ کیا کر رہا ہے, تسبیح کر رہا ہے. ریسیپشن پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے بھائی, تسبیح کر رہا ہے. تو جب بندہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا السلام علیکم. بھائی جان السلام علیکم. پھر غصہ کرے, بھائی جان کام کیا ہے یار, جلدی کرو, ہم نے آگے بھی جانا ہے. وہ کہتا ہے ایک تو یار تجھے تھا ذکر بھی نہیں کرن دیں. بھائی اس بندے نے اچھا کام کیا برا کام کیا؟ بولے بھائی یہ جو بندہ ریسیپشن پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, اللہ کا نام لے رہا ہے, یہ اچھا کام کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے؟ بولے بھائی کام اچھا ہے لیکن اس چیز کے تمہیں شبنٹو نہیں مل رہے ہیں, اس چیز کے تجھے پیسے نہیں دے رہے تو یہاں پہ بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے. ہاں جب فارغ ہے, کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ, اچھی بات کیا ہے, تسبیح کرو, اللہ کا ذکر کرو. لیکن جب کوئی بندہ آیا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ کھڑے ہو کے استقبال کرو, سلام کرو, اس سے بات پوچھو, اس کا مکمل حل کرو, وہ پیسے دے رہے ہیں تجھے اس چیز کے, اور وہ غصہ کر رہا ہے کہ یہ بندے سے ذکر بھی نہیں کرنے دیں, کیونکہ اس کی نیت میں کیا ہے, میں بڑا جہاد کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کیونکہ میں تسبیح کر رہا ہوں. حالانکہ میرے بھائی اپنا حلال رزق جو ہے اس کو حرام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فرض ہے تیرے پہ اس وقت کہ تسبیح چھوڑ دے, جس کام کے لیے تجھے یہاں پہ رکھا ہے اس کام کو پورا کر, یہ فرض ہے تیرے پہ. دنیاوی حوالے سے بھی پاکستان کے قانون کے اندر بھی فرض ہے اور اللہ کی نظر میں بھی فرض ہے, کیونکہ یہ تیرا کام ہے. اپنے پیسے کو کیا کرنا بھائی, حلال کرنا ہے. تجھے اسی نیت کے جو پیسے دے رہے ہیں, ورنہ تو کون ہے میں کون ہوں, ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے اپنی نیکی کا تصور قرآن اور سنت کی بنیاد پہ رکھیں. دوبارہ سنیں, قرآن اور سنت کی بنیاد پہ نیکی وہ ہے جو بندے کا ایمان اور اس کی عبادات, اس کے کردار کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, خوبصورت بناتے ہیں. یہ بندہ اللہ کی نظر میں نیک ہے. آپ ایمان سے بتائیں, آخری دو باتیں ہیں, 2 ہی منٹ رہ گئے ہیں, کہ اگر آج کسی کو بھی یہ بات کہی جائے کہ یار آپ کے لیے پورے کا پورا مہینہ رمضان کا مہینہ, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کا پلان بنایا, اہتمام کیا گیا, سارا خرچہ ہمارا, پیسے سارے ہمارے, اور 1 مہینہ اعتکاف ریاض الجنہ کے قریب بیٹھ کے کرو گے تم باذن اللہ. ایک تمہارے پاس یہ آپشن ہے, اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں, خونی رشتہ دار ہیں, ان کی جا کے مدد کر دو. آپ ایمان سے بتائیے گا ہمارے معاشرے والے زیادہ تر لوگ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ بولیں بھائی جی, جنت البقیع نہیں, جنت البقیع قبرستان نہیں جانا, ریاض الجنہ. کہ میں نے کدھر جانا ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے کیا کرنا ہے, اعتکاف. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ رشتہ دار بعد چ ویکھے جان گے, این جی ہوئے گا بھائی. میں آپ کو تقریباً چیلنج کر رہا ہوں, پورے معاشرے میں گھومیں 99% لوگ یہی جواب دیں گے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے وہ مسجد اتنی قیمتی بنی ہے, اس کا جواب یہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, ترمذی کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا وہ کہیں زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کروں. آپ رسول اللہ سے زیادہ متقی ہیں, آپ رسول اللہ سے زیادہ اللہ والے ہیں, آپ رسول اللہ سے زیادہ اللہ کو سمجھتے ہیں, اور رسول اللہ کائنات میں واحد شخص ہیں جو اللہ کے اتنے قریب گئے ہیں کہ اللہ اور ان کے درمیان صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. نہ جبریل پہنچا, نہ فرشتے پہنچے, صرف رسول اللہ نے زندگی کے اندر, حیات کے اندر اللہ کو اتنی قربت سے پایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مسلمان کی مدد کرنا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے میں اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کروں. ہم نے نیکی کا سمجھی اور رسول اللہ نیکی کس کو سمجھتے ہیں بھائی؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ایمان والا اگر نیکی سمجھے, وہ نماز پڑھنے جائے, گلی کا گٹر کھلا ہے, اس سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں نے کسی طریقے سے گٹر ٹھیک کرانا ہے, 200 روپیہ لگے گا نا یار, کتنے پیسے لگ جائیں گے. وہ اپنے ملک کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا, وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گا وہ شمع بنے, جہاں پہ جائے وہ روشنی پیدا کرے, ہر ممکنہ کوشش کرے گا. لیکن ہمیں کوئی پرواہ, بولے بھائی ہمیں کوئی لاپرواہ ہو گئے ہیں ہم, اور دیکھ لو ہمارا ملک کس نہج تک پہنچ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 236 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھ گیا ہم پہ, 236 ارب ڈالر. لوگوں کو میرے پاس لکھنا نہیں آتا 236 ارب ڈالر کتنا. اللہ کا واسطہ میرے بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اللہ والے بنو, پاکستان والے نہیں, اللہ والے بنو. جو پاکستان میں نیکی کا تصور ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف تصور ہے. قرآن و سنت کا تصور ہے نیک وہی ہے, اللہ والا وہی ہے جس کا کردار خوبصورت ہو گیا ہے, جس کے اخلاق خوبصورت ہو گئے ہیں. آخری بات, شخص نے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ میری نماز, میرا روزہ پتہ نہیں میرے اللہ کے بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے یا
نہیں ہو رہا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ کم از کم کوئی نشانی دکھا دے کہ میری نیکیاں کیا ہیں، مقبول ہیں یا رد ہو چکے ہیں۔ تو انسان کی فطرت ہے جب بہت زیادہ سوچتا ہے نا تو اس کے خواب بھی ویسے ہی آنے لگتے ہیں۔ اس کو رات کو خواب آتا ہے، وہ جنت دیکھتا ہے، جہنم دیکھتا ہے۔ بڑی سننے والی بات ہے میرے پاس، ساری کی ساری میری گفتگو ایک خلاصہ ہے، یہ آخری بات ہے پھر بات ختم ہو رہی ہے۔ وہ جنت دیکھتا ہے، جہنم دیکھتا ہے، لیکن جو جنت جہنم اس نے سن رکھی ہے یہ اس کے بالکل عجیب سی ہے۔ جنت میں بھی گول میز لگا ہوا ہے اور جہنم میں بھی گول میز لگا ہوا ہے۔ جنت کے اندر بھی لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور جہنم کے اندر بھی لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، یہاں تک سب کچھ برابر ہے۔ جنت میں بھی ان کے سامنے سوپ کے پیالے پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں بھی ان کے سامنے سوپ کے پیالے پڑے ہوئے ہیں۔ جنت کے اندر ان کے بازو ہیں لیکن کوہنیاں نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں کر سکتے، اور جہنمیوں کے بھی بازو ہیں لیکن کوہنیاں نہیں ہیں۔ ابھی تک سب کچھ کیا ہے، برابر ہے، لیکن جنت والے خوش ہیں، ایک دوسرے خوشی سے بات کر رہے ہیں، لیکن جہنم والے کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ یہ بڑا حیران ہے، یہ کیسی جنت جہنم نظر آ رہی ہے؟ تو فرق کیا ہے؟ جہنمی لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ وہ سوپ کا چمچ بھرتے ہیں لیکن منہ تک لا پاتے ہیں۔ بولے بھائی منہ تک نہیں لا پاتے نا کیونکہ کونی نہیں ہے، تو وہ کپڑوں پہ گر رہا ہے، باہر گر رہا ہے، اور بھوک نہیں مٹا پا رہے، اپنی پیاس نہیں بجھا پا رہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جہنمی ہے، یعنی اس کو دکھا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ کیا کر رہا ہے میرے بھائی، وہ سوپ کا چمچ بھرتا ہے لیکن ساتھ والے کو پلا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور وہ سوپ کا چمچ بھر رہا ہے، وہ ساتھ والے کو پلا رہا ہے، کہ کوہنی ساتھ والے تک تو پہنچ سکتی ہے نا میرے بھائی۔ اور ایک دم سے گڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے جواب مل گیا، عبادت وہی جو تمہارے اندر میرے بندوں کا احساس پیدا کر دے، یہی جنتی ہیں، اور جو عبادت میرے بندوں کے بارے میں تمہیں بے حس کر دے، تمہیں صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، صرف اپنی ذات کی پڑی ہے، ساتھ والے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یہی لوگ تو ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے معیار کے مطابق اپنی نیکی کا فلسفہ تخلیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔